نجوم الهدى وقادة التقى ما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم۔ آیا قبلیت زمانی یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا مقصود ہے یا قبلیت شرفیہ بتانا مقصود ہے؟ دونوں ہی قول ہیں۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہاں قبلیت شرفیہ بتانا مقصود ہے۔ قبلیت شرفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم افضل و اشرف ہے قول اور عمل سے۔ علم کی فضیلت قول اور عمل سے زیادہ ہے، اس لیے کہ علم ہی رہنمائی کرتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر قول صحیح ہوتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر عمل صحیح ہوتا ہے۔ علم نہیں تو نہ قول صحیح نہ عمل صحیح، اس لیے علم افضل ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جان لو، یہ علم ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے جاننا ہوگا، پہلے علم ہوگا، علم ہے تو قول صحیح، ورنہ تو ضلالت، گمراہی اور بدعت ہے۔ علم ہے تو ایمان ہے، علم نہیں تو کفر ہے۔ علم ہے تو عمل صحیح، علم نہیں تو عمل صحیح نہیں، نہ نماز صحیح نہ کوئی عبادت صحیح۔ تو علم کی فضیلت ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، علم سے ابتدا فرمائی، یعنی علم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ یہ جواب اصلاً سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا کہ کسی سائل نے سوال کیا یا ابا محمد، ابو محمد سفیان ابن عیینہ کی کنیت ہے، یا ابا محمد العلم افضل او العمل، علم افضل ہے یا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، علم افضل ہے۔ پھر فرمایا اما تسمع، قال اللہ تعالی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے استدلال فرمایا کہ علم مقدم ہے۔ لیکن بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدم زمانی اور قبلیت زمانی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قبلیت زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر تمہارا قول اور عمل ہوگا۔ یہی بات ناصر الدین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، یہی بات ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمائی، اور یہ بتایا کہ یہاں تقدم زمانی امام بخاری بتا رہے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے علم پہلے ہو پھر عمل اور قول۔ اگر علم نہیں ہے تو قول اور عمل کا کیا مطلب؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے 8 سال تک علم حاصل کرو، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو، اور جب 8 سال کے بعد سند ملے گی تب نماز پڑھیں گے، یہ مطلب نہیں۔ ادھر علم ہے، ادھر عمل ہے۔ تم نے علم پڑھا کہ نماز کی یہ فرائض ہے، اب ان فرائض کو سمجھو۔ نماز کے یہ سنن ہیں، ان سنتوں کو سمجھو۔ لیکن قبل القول والعمل علم حاصل کرو، بولنے سے پہلے بھی، پڑھانے سے پہلے بھی، تقریر سے پہلے بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو تقدم زمانی بتانا مقصود ہے، چاہے وہ تقدم زمانی ہو یا تقدم شرفی ہو۔ اصل میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب اس لیے قائم فرمایا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں
العلم لا ينفع الا بالعمل، علم کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک عمل نہ ہو۔ اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب عمل نہیں ہے تو علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ علم اپنی جگہ مسلم ہے، اب اگر تم نے عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ اپنی جگہ، لیکن علم پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ العلم لا ينفع بلا عمل، یہ غلط جملہ ہے کہ عمل کے بغیر علم نفع نہیں دیتا۔ علم کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے اور اس کو تقدم شرفی حاصل ہے، جیسا کہ قول اول یا تقدم زمانی حاصل ہے۔ آج کل بھی بہت سارے تھوڑا سا وقت جو جماعت میں لگاتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا کیا زیادہ وقت بھی جو جماعت میں لگاتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ علم تو ایک وسیلہ ہے، علم تو ایک ذریعہ ہے، اصل تو عمل ہے، اور عملی زندگی اصل ہوا کرتی ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو علم سے کیا فائدہ ہوا؟ آج بھی یہ لوگ کہہ دیا کرتے، وہ لوگ ناواقف ہیں ان دلائل سے جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس سے ایک ذہنی طور پر ایک اشکال ہوتا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس کو تم کرتے نہیں۔ بظاہر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب عمل نہیں کرتے یا تقریر نہیں کرتے یا کسی کو بتاتے نہیں، جو تم خود عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے؟ بظاہر اس سے ایک شبہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب جو عمل تم خود نہ کرو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو، یہ بات غلط ہے۔ تبلیغ اور ہے، عمل اور ہے۔ تبلیغ مستقل عمل ہے اور خود عمل کرنا یہ مستقل عمل ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نماز کی تبلیغ نہ کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے تاکہ بات مؤثر ہو، لیکن اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے تبلیغ کی تو تبلیغ کا ثواب ملے گا، باقی عمل نہیں کیا اس کا گناہ اپنی جگہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو عدم عمل کی بنیاد پر عدم تبلیغ لازم نہیں آتا، تو سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال بہت سے لوگ یہاں بھی کہتے ہیں علم تو ایک وسیلہ ہے، علم تو ایک ذریعہ ہے، اور جب تک عمل نہ ہو وہاں تک کچھ اس علم کا فائدہ نہیں ہے، اصل تو عمل ہے۔ یہ غلط تقریر ہے اور اس تقریر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے، یا تو قبلیت شرفیہ کہ علم کی فضیلت ہے قول اور عمل پر، یا قبلیت زمانیہ کہ علم مقدم ہو قول اور عمل سے۔ پہلے طلباء کے اجتماعات ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتے غالباً، ورنہ طلباء کے بھی اجتماعات ہوتے، اور اس کے بانی مبانی ہم ہی تھے، ہم ہی نے مرکز پہ بات رکھی تھی کہ طلباء کے اجتماعات ہونے چاہیے۔ جب میں ہدایہ میں تھا اس وقت ہمارے چند متعلقین طلباء نے مل کر مرکز پر یہ بات رکھی تھی کہ طلباء کا بھی اجتماع ہو، اس لیے کہ آپ کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں جس میں طلباء کا سبق کا حرج ہوتا ہے، تو جمعرات شام سے جمعہ کی دوپہر تک طلباء کا بھی، اور الحمدللہ اس پر اجتماعات شروع ہوئے تھے، مختلف جگہوں پر ہوتے تھے، اور اس میں جن کی بات ہوتی تھی وہ ہمارے اکابر مدرسے کے علماء ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ طلباء کا علماء کا اجتماع تھا، اور ایک صاحب نے اسی طرح کی تقریر کر دی کہ علم تو ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اصل عمل ہے۔ تو ہمارے جامعہ کا ایک طالب علم کھڑا ہو گیا دورے کا،
کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علم ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے تو آپ اس کو ثابت کیجیے۔ اور دوران بیان ہی مسئلہ ہو گیا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ بھئی ہم نے بڑوں سے سنا، کہا کون بڑے ہیں ان کا نام لو، جن سے سنا ہم ان سے ربط کریں گے۔ پھر اس مجلس میں مولانا ابرار صاحب وغیرہ بھی تھے، کہا ابھی بیٹھ جاؤ، یہ مسئلہ بعد میں حل کریں گے۔ تو اس طرح بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی ایک فضیلت ہے، دیکھو بہت سارے نصوص سے ثابت فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد سمجھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے دلائل یہاں پیش کیے، روایت مسندہ پیش نہیں فرمائی، کوئی روایت مسندہ نہیں لائے، قرآنی آیات لائے یا اس کے علاوہ کچھ روایات لائے، لیکن روایت مسندہ پیش نہیں فرمائی۔ بعض کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیاس چھوڑی تھی کہ میں کوئی روایت لے آؤں گا، لیکن یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ حضرت 32 سے لے کر 56 تک پڑھاتے رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت کو اپنی شرط پر روایت نہیں ملی، یہ بھی غلط تقریر ہے، اس لیے کہ یہ جتنے دلائل پیش کیے ہیں ان میں 2 دلیلیں وہ ہیں، 2 حدیث شریف وہ ہیں جو خود بخاری شریف میں آگے چل کر سند متصل سے آ رہی ہے۔ آپ کی شرط پر اس میں 2 روایتیں ہیں اور آگے بخاری اس کو سند متصل سے لائے بھی ہیں، اس لیے بس امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں انہی روایتوں اور آیات کے ذریعے سے استدلال کر لیا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ یہاں ایک بحث اور بھی علماء نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ فرائض کا ضروری علم حاصل کر لینے کے بعد، یعنی جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں اس کا علم سیکھنا تو فرض عین ہے۔ مثلا نماز فرض ہے، اس کا علم سیکھنا فرض عین ہے، اور روزہ فرض ہے، اس کا علم فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا علم فرض عین ہے، حج فرض ہے، فرض عین ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مکتب کا علم فرض عین ہے، مکتب میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ فرض عین کا درجہ، دارالعلوم میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ فرض کفایہ ہے، یہ زائد علم ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ بیوع کے مسائل فلاں، مسائل فلاں، یہ سب زائد علم ہے، اور جب وہ فرض عین ہے اور یہ فرض کفایہ ہے تو مکتب کا علم دارالعلوم کے علم سے مقام رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے وہاں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ دارالعلوم ہی کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، ورنہ مکتب کا علم دارالعلوم کے علم سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ فرض عین ہے، جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے، مثلا عقائد سے متعلق، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے متعلق، وہ فرض عین ہے۔ اور جب یہ علم فرض کفایہ ٹھہرا تو مکتب کا علم تو سارے لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے، کوئی نہ رہے، البتہ دارالعلوم کا علم سب کو حاصل کرنا ضروری نہیں، چند لوگ ہو جو محنتی ہو، جفاکش ہو، ذہین ہو، حصول علم کے شائق ہو، شوق ہو، وہ لوگ پڑھیں، اس لیے کہ ضروری علم سیکھنا یہ تو ہمارے لیے ضروری ہوا، باقی ہر بستی میں ایک عالم ہو کافی ہے جو مسئلے مسائل کو بتانے والا ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال فرائض کا علم سیکھ لینے کے زائد جو علم ہے یہ اشتغال فی العلم افضل ہے، زائد علم کے باب میں، کہ اشتغال فی العلم افضل ہے یا اشتغال فی النوافل افضل ہے۔ جمہور علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ اشتغال فی العلم افضل ہے، سمجھ میں بھی آئے، بہت سے لوگ بہت نفل پڑھا کرتے ہیں اور علم کے باب میں توجہ نہیں، اشتغال فی العلم افضل ہے اشتغال فی النوافل کے بجائے، اس لیے کہ علم تعدی کی شان رکھتا ہے، آپ پڑھو گے دوسروں کو بتاؤ گے، نوافل کا تعلق اپنی ذات سے،
یہی بات ربیع بن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمائی۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی بات نقل کی ہے کہ اشتغال فی العلم افضل ہے۔ خود مسند شافعی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے کہ اشتغال فی العلم افضل ہے۔ بعض لوگوں نے یہ جو نقل کر دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشتغال فی النوافل افضل ہے، یہ غلط قول ہے، اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اشتغال فی العلم کو افضل قرار دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور بحث کر دی۔ قرطبی یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے نظر و استدلال کی ضرورت ہے۔ نظر و استدلال کا مطلب کوئی انسان ایمان لاتا ہے تو پہلے دلائل لائے، پھر ان دلائل سے استدلال کرے اور اس کے بعد اس کا ایمان ہوگا، اور امام بخاری اسی بات کی قائل ہے کہ ایمان سے پہلے نظر و استدلال ہو اور دلائل سے استدلال کرے اور پھر ایمان لائے۔ لیکن علامہ قرطبی اور اس باب سے اس کی طرف کہتے ہیں امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، ای الاستدلال قبل القول والعمل۔ لیکن یہ تقریر علامہ قرطبی کی لوگوں نے غلط قرار دی۔ اولاً تو اس بنیاد پر کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ ایمان کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ پہلے نظر و استدلال کی ضرورت ہے پھر ایمان ہوگا، تو اس بات کو کتاب العلم میں کیوں لاتے، کتاب الایمان میں لاتے؟ سمجھ میں آئے؟ دوسری بات، امام بخاری نے کتاب الایمان میں صاف طور پر باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، راستہ چھوڑ دو۔ صاف طور پر کہا ہے ایمان لے، یہاں کوئی بحث نہیں فرمائی کہ پہلے دلائل قائم کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ آسمان یہ زمین وغیرہ۔ اور حضرات صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے وہ کہاں دلائل میں پہلے گئے تھے، بس انہیں کے دل میں نبی علیہ السلام کے باب میں یقین آ گیا، انہوں نے فوراً ایمان کو قبول کر لیا، وہ کہاں نظر و استدلال کے اوپر گئے تھے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق تو اہل کلام سے، جو اپنے کلام کے اندر بحث کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جو نسبت کی گئی کہ آپ کسی بات کے قائل ہیں یہ غلط ہے، یہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا قبلیت زمانی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جمہور علماء کرام کے نزدیک اشتغال بالعلم افضل ہے اشتغال بالنوافل کے مقابلے میں۔ حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ضروری علم حاصل کر لینے کے بعد اشتغال فی الجہاد افضل ہے، اشتغال فی العلم کے بجائے اشتغال فی الجہاد افضل ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اعتم، وان العلماء هم ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم، علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ورثوا، اگر اس کو باب تفعیل سے پڑھا جائے تو ترجمہ ہوگا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ورثوا العلم، اور انبیاء نے علم کو اپنی میراث بنایا، ورثوا ای ورثوا الانبیاء، انبیاء نے علم کو اپنی میراث بنایا۔ اور اگر اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے ورثوا، تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا
علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء نے علم کو اپنی میراث بنایا، پہلے انبیاء پھر علماء۔ اس سے علم کی فضیلت ثابت ہوئی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس میں وارث ہیں؟ ورثوا العلم، انبیاء نے علم چھوڑا میراث میں، تو نبی کا مقام عظیم المرتبت، تو ان کے وارثین بھی عظیم المرتبت اور وہ علماء ہیں۔ اس سے علم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبلیت شرفیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء آئے ہی ہیں علم پڑھانے کے لیے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، تو آپ علم پڑھانے آئے، اور جو آپ کے اس علم کو لے گا وہ نبی کا وارث ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی کا خلیفہ ہوگا، اور جب نبی کا خلیفہ ہوگا تو اس کا ایک مقام ہوگا۔ ومن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم لیا اس نے وافر حصے کو لیا، یعنی نبی کی ایک بہت بڑی چیز کو لیا جو علم چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ ومن سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اور جو راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پیش فرمائی ہے۔ ومن سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو جنت کا راستہ آسان کیسے ہوگا؟ عمل کرنے سے۔ اور عمل صحیح کیسے ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے۔ علم عمل پر لے گیا اور عمل اس کو جنت پر لے گیا۔ صحیح سمجھ میں آیا؟ من سلک طریقا، جو چلا راستے میں حصول علم کے لیے، یطلب بہ علم، یہی علم اس کو عمل پہ لے جائے گا، اور جب عمل پر لے گیا تو سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس عمل نے اس کو جنت پر پہنچایا، لیکن اس عمل کے پہنچانے میں علم کا دخل ہے، تو علم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اس سے العلم قبل القول والعمل ثابت ہو گیا۔ ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ ومن سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ گوگل آپ کو راستہ بتاتا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کا راستہ بتاتا ہے۔ آپ بمبئی جانا چاہتے ہیں، گوگل پہ اس کو رکھ دیجئے، وہ راستہ بتاتا رہے گا۔ گوگل آپ کو دنیا کے تمام راستے بتاتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا راستہ اور جنت کا راستہ تو قرآن ہی بتائے گا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو اللہ اس کے رسول کا راستہ بتائے اور جنت کا راستہ بتائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ وقال انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندے علماء جو ہیں وہی ڈرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم جب آتا ہے تو خشیت پیدا کرتا ہے۔ تو خشیت کب پیدا ہوئی؟ خشیت ایک عمل ہے، اللہ کا خوف ایک عمل ہے، اور یہ عمل کب آیا؟ جب پہلے علم آیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم نے خشیت پیدا کی، تو العلم قبل القول والعمل، علم ہوگا تو اللہ۔ میں یہاں ایک بہت بڑے بزرگ آ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے ان کے مقام ہی کا پتہ نہیں ہے، تو میں ان کے ساتھ اس طرح پر نہیں ملوں گا جس طرح پر ایک بزرگ کی تعظیم تکریم کے ساتھ ملنا چاہیے۔ لیکن جب مجھے ان کے مقام کا پتہ ہے، علم ہے مجھے، تو پھر اس صورت میں ان کے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے مقام ہی کا علم نہ ہو، اللہ کے شان کبریائی کا علم نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہ کما حق کہو کیسے اکرام تعظیم تکریم اور خشیت کروں گا؟ معلوم ہوتا ہے خشیت خداوندی تک
پہنچانے والی چیز جو ہے وہ یہ علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں۔ وقال وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں سمجھتے ہیں مگر جو علم والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے تو عقل صحیح باتیں کرتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں غلط باتیں ہوتی ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، یہ قیامت میں کہیں گے اہل کفر کہ اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل رکھتے تو ہم اہل جہنم نہ بنتے۔ ما كنا في اصحاب السعیر۔ وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور فرمایا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، علم والے اور بغیر علم کے جاہل لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا، یہ حدیث شریف جو ہے آگے امام بخاری بالسند المتصل لا رہے، یہ نہیں کہ امام بخاری کے پاس روایت نہیں تھی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فہم عطا فرماتے، دین کی سمجھ۔ یہاں تفقہ فی الدین سے علم دین مراد ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اخلاص کے ساتھ پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ نے جو آپ کا انتخاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے آپ کا انتخاب علم دین کے لیے فرمایا۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، امام بخاری فرماتے ہیں علم تو پڑھنے سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کے وہاں جو لوگ کتابوں سے علم اخذ کرتے ہیں ان کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ کتابوں سے جو علم اخذ کیا گیا اس میں غلط سمجھی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور استاد سے جو علم حاصل کرے گا اس میں انسان بغیر شک اور بغیر ظن کے بالکل مان لے گا۔ بغیر استاد کے جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی۔ مثلا مشہور ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلقہ بنا کر کے اگر بیٹھو گے تو سب بندی نہیں ہوگی۔ بغیر استاذ کے جب پڑھا تو کسی نے پڑھ دیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن حلق کرانے سے منع کیا، سر مندوانے سے منع کیا۔ ان کی زندگی پوری ہو گئی، انہوں نے کبھی بھی جمعہ کے دن بال نہیں مندوائے۔ ان سے پوچھا گیا، فرمایا حدیث میں ممانعت ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ استاد سے نہیں پڑھا، کتاب سے علم حاصل کیا، تو کتاب سے، گوگل سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں ان علوم کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ انما العلم بالتعلم، علم تو بھائی تعلم سے اور استاد سے پڑھنے سے آیا کرتا ہے۔ یہ روایت انما العلم بالتعلم علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند متصل کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ وقال ابو ذر لو وضعتم السمسمۃ علی ہادہ واشار الی کفاہ ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیز علی لانفذتها۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اصل میں یہ بات آپ نے کب فرمائی؟ مینا میں آپ مسائل بیان فرما رہے تھے۔ ابو ذر غفاری مینا میں مسائل بیان فرما، کسی نے کہا کہ آپ کو مسائل بیان کرنے سے روکا نہیں گیا؟ چونکہ آپ باب زکوٰۃ میں بہت سخت تھے، کتاب الزکوٰۃ میں آپ پڑھو گے، آپ کا مسلک یہ تھا کہ نصاب کوئی چیز نہیں ہے، ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر بریک لگائی تھی کہ آپ مسائل بیان نہیں کرو۔
اب مینا میں آپ مسائل بیان کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کو مسائل بیان کرنے سے روکا نہیں گیا؟ آپ نے فرمایا لوزعتم السمسمۃ، سمسمہ تلوار، علی حاضی اشارہ کیا الی کفا، اگر تم تلوار رکھ دو میری اس گردن پر، ثم ظننت، پھر میں یہ سمجھو کہ انی انفذ کلمۃ، کہ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، قبل ان تجیز علیہ، تمہاری اس تلوار کو چلانے سے پہلے، لانفذتها، تو میں اس بات کو کہہ کر رہوں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ مقام قتل پر بھی حضرات اکابر اور صحابہ کرام علم کے بیان کرنے کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد الغائب، حضرت کا ارشاد گرامی حجۃ الوداع کے اندر ہر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ یہ موصول روایت ہے جو بخاری آگے لائیں گے، یہ نہیں کہ امام بخاری کے پاس روایت نہیں تھی۔ میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کے پاس حدیث مسند نہیں تھی اس باب کے اندر۔ ہر حاضر غائب کو پہنچا دے، تو جو پہنچائے گا وہ علم ہی تو ہوگا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ۔ ایک تفسیر عبداللہ ابن عباس کی ہے اے حکماء، علماء، فقہاء بن جاؤ۔ حکماء عقل مندانہ بات کرو، علماء علم رکھو، فقہاء فہم رکھو۔ ایک تو ربانی کا ترجمہ یہ ہوا، ربانی بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوب الی الرب ہے، اور الف نون زائدہ ہے، تب ترجمہ ہوگا رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ اور ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے ربانی کا تربیت، کونوا ربانیین، تربیت والے بن جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دوسرا ہی ترجمہ مراد لیا، اسی لیے آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ الربانی الذی یربی الصغار الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ۔ ربانی کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی تربیت کریں چھوٹے علم سے بڑے علم کے پہلے، یعنی پہلے چھوٹا علم سکھائے پھر بڑا علم سکھائے، اس کو ربانی کہتے ہیں۔ مربی جس کو کہا جاتا ہے، کونوا ربانیین، مربی بن جاؤ، تربیت کرنے والے بن جاؤ۔ مربی کیسا ہوگا؟ مربی وہ ہوگا جو یربی الناس بصغار العلم قبل کبار، چھوٹی باتوں سے ابتدا کرے، بڑی باتوں سے پہلے۔ اب چھوٹی بات اور بڑی بات، چھوٹا علم بڑا علم کس کو کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں چھوٹے علم سے مطلب یہ ہے کہ پہلے جزیات سکھائیں پھر کلیات سکھائیں۔ بعض کہتے ہیں پہلے فروع بتائیں پھر اصول بتائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مقدماتی تمہیدیں بتائیں پھر مقاصد کی طرف آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر کا دستور یہ رہا کہ چھوٹی باتوں سے ابتدا کرتے ہیں۔ فارسی اول میں فارسی اول کے طریق پر پڑھایا جائے گا۔ اب اگر آپ سیرت خاتم الانبیاء پڑھائی جاتی ہے مفتی شفیع صاحب والی، اور اس میں لمبے چوڑے غزوات کی تقریریں اور اختلاف بیان کرنے لگو، یا مالا بد منہ پڑھائی جاتی ہے اور اس میں آپ ہدایہ کے مسائل بیان کرنے لگو، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ یہ ہوگا کہ عید الاضحیٰ تک میں طالب علم فارسی اول کا بھاگ جائے گا۔ اس لیے بھاگ جائے گا کہ یہ تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، اور بعض لوگ اپنی شان بتانے کے لیے
فارسی اول میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، عربی اول میں لمبی لمبی تقریریں کرتے، حالانکہ وہ مربی نہیں ہوا۔ مربی اس کو کہتے ہیں جو پہلے چھوٹے علوم بتائیں پھر بڑے علوم بتائیں، پہلے فروعات بتائیں پھر اصول بتائیں، پہلے جزئیات بتائیں پھر کلیات بتائیں، اس کو مربی کہا جاتا ہے۔ وہ ہے تربیت کرنے والا۔ تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ تو بچوں کے عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بھی ان کو علم پڑھانا چاہیے۔ جس درجے کا بچہ ہے اسی درجے کی ان کے سامنے بات بتائی جائے۔ اگر آپ مالا بد منہ میں ہدایہ کی تقریر کرو گے، طالب علم کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، وہ سمجھے گا اس لیے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں، وہ تو اصول کی کتاب ہے۔ مالا بد منہ جزئیات کی کتاب ہے۔ مالا بد منہ جو ہے وہ صرف مسئلہ وہ جزئیات کی کتاب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جزئیات کی کتاب ہوا کرتی ہے تو بھلا اس کے اندر آپ اصولی کتاب اور اصولی مسائل کو اور اصولی دلائل کو پیش کرنے جاؤ گے تو طالب علم نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے مربی اس کو کہتے ہیں، من یربی الصغار قبل الکبار۔ یاد رکھو اس بات کو، جو امام بخاری کہتے ہیں، یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ۔ جی، اور ایک روایت مشہور ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ یاد رکھو یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت کہیں ثابت ہے۔ ہاں اس کے ہم معنی روایت موجود ہے یہاں جو ابھی آپ نے پڑھی اس باب کے اندر، ان العلماء ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم، اس کے ہم معنی روایت موجود ہے، لیکن ہمارے اکابر نے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کئی خطبات میں اس کو نقل کیا ہے، اور بہت سارے اکابر نے۔ باقی یہ کہ ان الفاظ کے ساتھ وہ روایت موجود نہیں ہے، ہاں البتہ اس کے ہم معنی العلماء ورثۃ الانبیاء یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب سے یہ ثابت فرمایا کہ علم کو تقدم شرفی اور قبلیت شرفی حاصل ہے، قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرو، اس کی فضیلت ہے۔ اور علم ہوگا تو تمہارا قول بھی صحیح ہوگا اور تمہارا عمل بھی صحیح ہوگا۔ جی، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احوال نشاط کی رعایت کرتے تھے۔ یتخول کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوقات نشاط، احوال نشاط کی رعایت کرتے تھے، وعظ میں بھی اور علم میں بھی، کئی لا ینفروا، تاکہ صحابہ متنفر نہ ہو جائیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ استاذ کو چاہیے کہ طلباء کے نشاط کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بیان 24 گھنٹے اور ہر وقت سبق پڑھانا، بلکہ نشاط کا خیال رکھے۔ اس لیے کہ اگر ہر وقت اس طرح تم گھیر کر کے بیٹھے رہو گے اور پڑھاتے ہی رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، دل نہیں لگے گا پڑھنے کے اندر، علم حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ جی، ہاں اللہ ہی کہ ضرورت مستثنیٰ ہے، مثلا یہ کہ سال کا آخر چل رہا ہے، کتاب پوری کرانا ہے، تو اب اس صورت میں آپ نے تھوڑا سا وقت طلباء کا لے لیا تاکہ کتاب پوری ہو جائے، تو ضرورت مستثنیٰ ہے، ورنہ بلا ضرورت کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جی، تخول کا اصل ترجمہ ہوتا ہے تعہد، الرائی للشیء،
والحفیظ لہو، کسی شے کی نگرانی کرنے والا، والحافظ اور اس کی محافظت کرنے والا۔ تخول کا معنی کسی شے کی نگرانی اور اس کی محافظت، اس کا مطلب ہی یہ نکلا کہ تخول کا معنی رعایت کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے احوال نشاط کی رعایت کرتے تھے، موعظت میں بھی، اور علم اس کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ وعظ و نصیحت بھی تو علم ہی ہے۔ کراہیت السامۃ علینا، تاکہ ہم پر اکتاہٹ نہ آ جائے، اس لیے کہ بار بار گھیر کر کے بیٹھنے سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو الدرداء عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ یسرو، آسانی کرو، سختی نہ کرو، بشارتیں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ باب من جعل لأہل العلم ایام معلومہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم کے لیے کچھ دن مقرر کر دے کہ میں فلاں دن پڑھاؤں گا، فلاں دن بیان کروں گا، فلاں دن میرا حدیث کا درس ہوگا، تو یہ جائز ہے۔ آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح پر تعلیم و تعلم کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے دین کو مقرر کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ سمجھ میں بھی آیا، یہ بدعت نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ میں اتوار کو صرف سبق پڑھاؤں گا بس، یا میں صرف جمعرات کو بیان کروں گا، یا میں صرف منگل کو درس حدیث، یہ بدعت نہیں ہے، حدیث شریف سے اس کا ثبوت ہے۔ تو اگر کوئی استاذ، کوئی محدث، کوئی واعظ اس طرح پر دین کو مقرر کر لے تو جائز ہے۔ یہیں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمارے وہاں جو مستورات کے لیے اس طرح پر دن مقرر ہوتا ہے جس میں وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، بدعت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تقصیر فی العلم نہیں ہے، یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ میں صرف ہفتے میں فلاں دن پڑھاؤں گا تو یہ علم میں کمی کرنا نہیں ہوا۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محدث کو چاہیے کہ ہر وقت پڑھاتا رہے اور امتناع عن الحدیث نہ کرے، یعنی منع نہ کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، آخر اس کے بھی اپنے لوازمات ہیں، اپنی ضروریات ہیں، اپنے کام ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ اس لیے یوں کہنا کہ بس آپ محدث ہو تو ہر وقت حدیثیں ہی بیان کرتے رہو اور جب بھی کوئی آئے تو اس کا انکار نہ کرو، یہ غلط ہیں۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر آپ دن متعین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں میرے نزدیک یہی راجح ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ درس دیں۔ جب آپ کو نشاط ہوگا تو آپ درس دیں گے، نشاط نہیں ہے درس نہیں دیں گے۔ یا یہ کہ آپ نے اگر دن متعین کر لیا تو پھر ایسے موقع پر کوئی اشکال نہیں کر سکتا ہے کہ پھر آپ نے پڑھا کیوں اور آپ محدث کیوں بنے۔ دن متعین کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور بن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لا اريد انك ذكرتنا كل يوم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے فی کل خمیس، جمعرات کے دن، ہر جمعرات کو۔ جی فقال له رجل، یہ رجل سے کون مراد ہے؟ بخاری شریف میں آگے جب روایت آ رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے یزید ابن معاویہ مراد ہے، لیکن طبقات ابن سعد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قائل جو ہیں حضرت عبداللہ ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ یا ابا عبد الرحمن لودت، تو ہماری تمنا یہ ہے انک ذکرتنا کل یوم، آپ ہمیں روزانہ بیان دیں۔
آپ کی باتیں ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں، آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، تو آپ روزانہ ہمیں نصیحت کریں. جی. اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم قال احمق قال اي قال عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا اما انه يمنعني من ذلك، مجھے یہ روزانہ تقریر کرنے سے جو چیز روکتی ہے، جو مانے ہیں میرے لیے، ان اکرہ، میں ناپسند کرتا ہوں کہ ان املکم، میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈال دوں. میں روزانہ تقریر کروں گا، آج تو جوش ہے تم کو، روزانہ واعظ و نصیحت کروں گا، روزانہ درس پڑھاؤں گا، تو آج تو جوش ہے، کل کو تم اکتا جاؤ گے. میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکتاہٹ میں ڈالو. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں واعظ و نصیحت میں تمہارے احوال نشاط کا خیال رکھتا ہوں. کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بہا، جیسے حضرت ہمارے احوال نشاط کا خیال رکھتے تھے، مخافت السامت علینا، ہمارے اکتاہٹ کے خوف سے. ارے یہ جملہ اوپر بھی گزرا. جی. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب من يريد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا فرماتے ہیں. خیرن میں تنوین تعظیم کی اگر مانی جائے تو خیرن عظیمہ، بہت بڑی خیر. من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا فرماتے. اور اگر تنوین تنکیر کی مانی جائے، نکیرہ کی، تو آپ جانتے ہیں نکیرہ عموم کا فائدہ دیتا. ترجمہ ہوگا من یرید اللہ بہ خیرن ای خیرن کثیرن، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کا فہم، دین کا علم عطا فرماتے ہیں. وہ سمجھ میں آئے، یا تو خیرن عظیمن یا خیرن کثیرا، دین خیر عظیم یا خیر کثیر. اگر تنوین تعظیم کی مانو یا تنوین جو ہے تنکیر کی، نکرہ کی مانو، اللہ اس کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. پڑھیے. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن موسى عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت. یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے ہیں. ابو سفیان کے بیٹے ہیں معاویہ. ان کی بخاری شریف میں 8 روایتیں، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، اس لیے کہ اس روایت کو جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اسی طرح امام مسلم بھی لائے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ جس کے ساتھ خیر عظیم یا خیر کثیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یفقہہ باب تفعیل سے، فقہ یفقہ تفقیہ. اگر اس کو باب کرومہ سے مانو، فقہ یفقہ، کرومہ یکرم، فقہ یفقہ، تو ترجمہ ہوتا ہے فقہ کا طبیعت بن جانا. انسان کی طبیعت فقیہانہ ہو گئی، اس میں استنباط کی شان پیدا ہو گئی. تو جس میں استنباط کی شان پیدا ہو جائے، فقہ جس کی طبیعت بن جائے، اس کو باب کرومہ سے بولا جائے گا، فقہ یفقہ. اسی لیے جس کو استنباطی مسائل کی صلاحیت آ گئی اس کو فقیہ کہتے ہیں. سمجھ میں بھی آیا. اور اگر اس کو باب فتح سے مانو، فقہ یفقہ، فتح یفتح، تو غلبہ علی الغیر کا معنی، فقہت علی فلاں، میں فقہ میں دوسرے پر غالب آ گیا.
اور اگر اس کو باب سمع سے مانو، فقیہ یفقہ، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا فہم پیدا ہوگا۔ فقیہ تو مجھے دین میں فہم پیدا ہو گیا، دین کی سمجھ آ گئی، کچھ سمجھ میں آئی۔ اگر باب کرومہ سے تو استنباط فی المسائل، اور باب فتح سے غلبہ علی الغیر، اور اگر باب سمع سے ہو تو اس صورت میں فہم فی الدین۔ من یرید اللہ بہ خیرا اے خیرا عظیما یا خیرا کثیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر عظیم یا کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ اللہ نے آپ کو دین کے لیے منتخب کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ ہی خود اپنے مقام کو نہ پہچانو، آپ خود یہ نہ سمجھو کہ میں کون ہوں اور اپنے آپ کو ذلیل کرو، اپنے آپ کو رسوا کرو اور علم حاصل نہ کرو اور دولت دنیا اور حصول دنیا کے پیچھے گھومتے رہو، تو آپ نے خود ہی اپنے ذات کو ذلیل کر لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تھا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا۔ اس کا تعلق علم سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق مال سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا تعلق علم سے ہو تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا انما انا قاسم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کام تو علم کو تقسیم کرنا ہے، میں علم کو تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اصل علم دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، یعنی وہ میرے قلب پر علم کو ڈالتا ہے، میں علم کو تقسیم کرتا ہوں۔ تمہیں جو علم ملتا ہے وہ حقیقت میں اللہ دیتا ہے، میں نہیں دیتا۔ اس صورت میں جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا اس کو علم ملے گا، جس کا جتنا ظرف ہوگا، یعنی نبی علیہ السلام بتاتے ہیں میں جو علم تقسیم کر رہا ہوں تو میں تو برابر سب کو دے رہا ہوں۔ حضرت نے ایک حدیث بیان فرمائی دوسری، تو اس میں یہ تو ہے نہیں کہ یہ آپ کے لیے بیان کی اور آپ سے چھپائی، ایسا تو ہے نہیں، آپ نے تو سب کے لیے بیان کی، لیکن جس کا جتنا ظرف، استطاعت، صلاحیت، اسی کے مطابق وہ نبی علیہ السلام کے علم کو لیتا ہے۔ تو انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں علم کو، میں تو برابر تقسیم کرتا ہوں۔ واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، جس کا جتنا ظرف اللہ نے دیا ہے اتنا وہ حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اس کا تعلق مال سے ہو تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا انما انا قاسم، میں مال کو تقسیم جو کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام کیا جاتا ہے۔ واللہ یعطی، اصل تو اللہ ہی دے رہا ہے میرے ذریعے سے، تو میں کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، وہ میری طرف سے نہیں، واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ ہی اس طرح کرواتا ہے الہام کے ذریعے سے کہ اس کو کم دینا ہے، اس کو زیادہ دینا ہے۔ تو انما انا قاسم، میرا کام صرف تقسیم کرنا، حقیقت میں اللہ ہی دینے والا ہے۔ امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق مال سے ہے، اسی لیے ابواب الخمس میں بھی اس روایت کو لائے ہیں، اور خمس کا تعلق مال سے۔ امام مسلم کا رجحان بھی یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق جو ہے مال سے ہے، اس لیے امام مسلم کتاب الزکوٰۃ میں اس روایت کو لائے۔ ارے بھائی زکوٰۃ کا تعلق تو مال سے ہے، خمس کا تعلق مال سے ہے، تو خمس اور زکوٰۃ میں اس روایت کو لانا دلیل ہے کہ ان اکابر کے وہاں اس کا مطلب جو ہے وہ مال سے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ لیکن معنی اس میں دونوں ہے، علم بھی ہو سکتا ہے اور مال بھی ہو سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے لیٹر ہیڈ پر لکھا ہوا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا کام تو تقسیم کرنا ہے۔ اور وہ خواب بھی بہت مشہور ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے بننے سے پہلے وہاں ایک کنواں تھا، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے پانی یا دودھ جو بھی تھا وہ نکال کر کے تقسیم کر رہے تھے، یا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تقسیم کر رہے تھے واللہ عالم، اور لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق چھوٹا برتن بڑا برتن لا کر کے اس میں سے لے جاتے تھے۔ تعبیر یہ دی کہ یہاں سے علم تقسیم ہوگا، جس کا جتنا ظرف ہوگا اللہ اتنا علم عطا کرے گا۔ تو دارالعلوم کے لیٹر ہیڈ کے اوپر انما انا قاسم واللہ یعطی لکھا ہوا ہے، آپ کے وہاں بھی وہاں لکھا ہوا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ جی ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله۔ یہ جب عمارت بنی تھی تو یہ حدیث شریف میں نے ہی وہاں لکھوائی تھی کہ یہ حدیث شریف لکھو، گویا کہ جامعہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا کام تو تقسیم کرنا ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ یہاں سے علم کو لے جائے گا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامہ، لن تزال، ارے لن تو فعل کو منصوب بناتا ہے، لن تزال هذه الامہ، اور برابر یہ امت قائم رہے گی اللہ کے امر پر۔ اللہ کے امر کا معنی اللہ کا دین، لا یضرهم من خالفهم، اور مخالفت کرنے والے کی مخالفت ان کو اس امت کو ضرر نہیں پہنچائے گی حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، ای قیامت۔ دیکھو معاشی اللہ مابین سطور ترجمہ کرتے ہیں قیامت، یہ امت برابر خیر پر قائم رہے گی، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ضرر نہیں پہنچائے گی قیامت تک۔ اس حدیث شریف کا مطلب تو یہ نکلا کہ اس کا مطلب اہل حق قیامت تک رہیں گے، الی یوم القیامہ ہے، حتی یاتی امر اللہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اہل حق جو ہیں وہ قیامت تک رہیں گے۔ لن تزال هذه الامة قائمة علی امر اللہ، کب تک؟ حتی یاتی امر اللہ، قیامت تک رہے گی۔ جبکہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ اس روایت کا مطلب تو یہ نکلا کہ اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے یہاں تک کہ شرار خلق رہ جائیں گے، بدترین لوگ رہ جائیں گے تو قیامت قائم ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق قیامت تک نہیں رہیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق قیامت تک نہیں رہیں گے، بلکہ وہ پہلے ختم ہو جائیں گے، پھر شرار الخلق رہیں گے، اس پر قیامت قائم ہوگی۔ اور روایت مافی الباب بتا رہی ہے کہ قیامت تک اہل حق رہیں گے۔ اس کے دو جواب دیے، ایک جواب تو اس کا یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جب قیامت قائم کرنا مقصود ہوگا تو اللہ اہل حق کو ختم کریں گے۔ ایک ہوا چلے گی یمن سے یا شام سے، اور وہ اہل حق کے ناک میں جائے گی، وہ مر جائیں گے۔ اب جب وہ سب ختم ہو گئے تو شرار الخلق رہ گئے تو اللہ قیامت قائم کرے گا۔ تو یہاں حتی یاتی امر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم کرنا ہوگا تو اللہ اہل حق کو اٹھا لے گا، یہ مطلب ہے۔ یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی ایک علاقے میں اہل حق قیامت تک رہیں گے اور دوسرے علاقے میں شرار الخلق ہو جائیں گے۔ جیسے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس میں اہل حق قیامت تک رہیں گے، تو سمجھ میں بھی آیا۔ لیکن پہلا جواب راجح ہے کہ حتی یاتی امر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جب وقوع کا وقت آ جائے گا تو حق تعالیٰ اہل حق کو اٹھا لیں گے اور پھر اس کے بعد شرار الخلق پر قیامت قائم کریں گے۔ جی باب الفهم فی العلم، باب الفهم فی العلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو تم نے پڑھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو ویسے تو آپ کو فقیہ بننا چاہیے، غلبہ علی الغیر حاصل کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم فہم فی الدین تو پیدا کرو، دین میں کچھ سمجھ تو پیدا کرو، کچھ سوجھ بوجھ کو پیدا کرو، کچھ شعور تو پیدا کرو۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں
کہ طلبہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ ان کے لیے اوپر کا باب، اور ایک ادنا ان کے لیے یہ باب ہے، الفہم فی الدین، دین میں کم سے کم تھوڑا سا شعور، تھوڑی سی بیدار مغزی تو پیدا کر لو، کچھ تھوڑا سا فہم تو پیدا کر لو، مسائل جزیہ تو یاد کر لو کہ اگر چوہا گر جائے تو اتنی دول نکالی جائیں، اور اگر یہ ہو جائے تو اتنی دول، اور تیمم کے یہ مسائل ہیں، اور وضو کے یہ فرائض ہیں اور یہ سنن ہے، اور نماز کے یہ فرائض ہیں اور یہ سنن ہے، اور یہ اتنے موٹے مسائل تو یاد کر لو۔ امام بخاری ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، الفہم فی الدین۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي ابن ابي نجيه مجاهد قال صحبت ابن عمر الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجمال فقال ان من الشجر شجره مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخله واذا انا اصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله۔ دیکھو روایت تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الی المدینہ، میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مدینہ کی طرف چلا، فلم اسمعه یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا، پورے سفر میں انہوں نے کوئی بات بیان نہیں کی مگر ایک حدیث۔ وہ حدیث کون سی؟ فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فاوتی بجمار، جمار کہتے ہیں کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بیچ میں ایک ملائم گودا سا ہوتا ہے، جیسے بالائی ہوتی ہے نا ویسے ملائم ہوتا ہے، وہ بہت مرغوب بھی ہوتا ہے کھانے کے اعتبار سے، عرب اس کو کھاتے ہیں، بعض لوگ شہد میں ملا کر، بعض لوگ بلا شہد کے کھاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اسی گودے کو کھانے کے لیے پورا درخت کاٹ دیتے ہیں، یعنی وہ اتنا عربوں کو مرغوب ہے اور وہ اتنا لذیذ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمال لایا گیا، یعنی وہ گودا لایا گیا۔ جی فقال، تو حضرت نے سوال فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ اب یہ تمثیل کس میں ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، یا تو دعا کے اندر تشبیہ دینا ہے یا برکت کے اعتبار سے تشبیہ دینا ہے کہ جیسے اس کے ہر چیز کام میں آتی ہے کھجور کی، اسی طرح مومن ہر حال میں کام آنے والا ہوتا ہے، یہ ضرر پہنچانے والا نہیں ہوتا بلکہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ عزیزو ہمیشہ یاد رکھو، نافع بنو زار نہ بنو، نفع پہنچانے والے بنو، ضرر پہنچانے والے نہ بنو۔ اپنی ذات کسی کے لیے مفید بن سکتی ہے تو بناؤ، لیکن اپنی ذات دوسروں کے لیے ضرر پہنچانے والی ہو ایسا کام نہ کرو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فارت تو ان اقول، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ان اقول کہ میں کہہ دوں کہ وہ نخلا ہے، یعنی وہ کھجور کا درخت۔ یہ کیسے سمجھ لیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ارے وہ جو گودا پڑا ہوا تھا نا کھجور کا، یہ ہے فہم۔ تم جیسے احمق نہیں تھے بے وقوف قسم کے موتی عقل والے، جو کھا کھا کر تمہاری عقل بھی موتی ہو گئی ہے، کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو حضرت نے کیسے سمجھ لیا، وہ گودا دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ حضرت جس درخت سے متعلق پوچھ رہے ہیں وہ کھجور ہی کا درخت ہوگا۔ لیکن کیوں جواب نہیں دیا ابن عمر نے؟ آپ پہلے پڑھ چکے کہ اپنے ابا جی سے کہا حضرت عمر سے کہ ابا جی میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا۔ کہا کہ تم دے دیتے جواب؟ فرمایا تم اکابر بیٹھے تھے اس لیے میں خاموش رہا۔ اس کو کہتے ہیں فہم فی الدین۔ امام بخاری کہتے ہیں کم سے کم اتنی سمجھ اور شعور تو پیدا کرو کہ تمہیں علم اور کتاب دیکھ کر کے کوئی بات سمجھ میں آ جائے، کچھ سمجھ میں بھی آیا۔ ہی النخلا، میں یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان کرتا ہوں، یہ میرا اپنا استنباط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، تو اس موقع پر وہ کھجور کا گودا سامنے تھا۔ اسی سے تو سمجھا ابن عمر نے کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا۔ تو گویا حضرت نے وہ گودا سامنے رکھ کر اشارہ کیا۔ یہ اور باتیں صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا اور ابن عمر سمجھ گئے،
معلوم ہوتا ہے کہ ممتحن کو چاہیے کہ تھوڑا سا اشارہ کر دے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممتحن کو چاہیے کہ سوال جب کریں تو تھوڑا سا اشارہ کر دے تاکہ طالب علم کو ہلکی سی جھلک سامنے آ جائے کہ یہ کس چیز سے متعلق مجھ کو پوچھا جا رہا ہے. ورنہ تو پھر آپ نے اگر نہ اشارہ کیا تو اتنی ضخیم کتاب ہے 1100 صفحات کی، اور تم ہر سال پڑھاتے ہو، وہ ایک مرتبہ پڑھا ہے، اس کو کیسے یہ ساری باتیں یاد رہ جائے گی. اس لیے کم سے کم تھوڑا سا اشارہ ممتحن کو کرنا چاہیے. جی. انا فیدا انا اصغر القوم، میں چھوٹا تھا، فسقط تو میں خاموش رہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ، حضرت نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. جی. باب الاقتباس فی العلم والحکمت، رشق کرنا علم میں اور حکمت میں. حکمت علم کے بعد لائے، یہ عطف تفسیری ہے. دیکھو معاشی نے بھی مابین سطور لکھا ہے، عطف تفسیری ہے. عطف تفسیری کا مطلب علم ہی کی تفسیر حکمت سے کی گئی. حکمت کا معنی کیا ہے؟ حکمت کے مختلف معانی. حکمت کا ایک معنی فہم، سمجھ. حکمت کا ایک معنی قرآن کریم. حکمت کا ایک معنی سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام. امام شافعی نے یہی معنی مراد لیا، سنت نبویہ. حکمت کا ایک معنی نور ینقذہ اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء. یہ ایک نور ہے. حکمت جو ہے وہ ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ جس کے قلب کے اوپر چاہتے ہیں وہ ڈال دیا کرتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ مختلف معانی بیان کیے ہیں. کچھ مسلم شریف کے اندر بھی آ جائیں گے، جہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حدیث شریف آئی ہے تو وہاں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں. جی. فرمایا الاقتباس فی العلم والحکمت، رشق کرنا چاہیے علم اور حکمت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، فقہ حاصل کرو، علم حاصل کرو بڑے بننے سے پہلے، سیادت سے پہلے. تسودوا سردار بننے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سردار بن گئے، بڑے بن گئے، سیادت ہاتھ میں آ گئی تو اب اولاً تو حیا آئے گی. اوہو میں تو بادشاہ بن گیا، میں تو استاذ محترم بن گیا، میں تو شیخ المشائخ بن گیا، اب میں کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے کیسے جاؤں؟ تو بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کرو، سیادت و سرداری سے پہلے علم حاصل کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے علم حاصل نہیں کیا تو سردار بننے کے بعد، بڑے بننے کے بعد، سیادت اور امیر بننے کے بعد فیصلہ کیسے کرو گے؟ کچھ سمجھ میں بھی آیا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، فقہ حاصل کرو، علم حاصل کرو، فہم حاصل کرو قبل ان تسودوا، سیادت سے پہلے. نمبر 2، بعضوں نے تسودوا کا ترجمہ کیا تزودوا، جیسے ثمر لغوی نے ترجمہ کیا فقہ حاصل کرو نکاح کرنے سے پہلے، قبل ان تزودوا، نکاح کرو گے مشغولیت ہو جائے گی. لیکن یہ معنی علماء نے غلط قرار دیا، اس لیے کہ تسودوا کا ترجمہ تزوجوا کہیں نہیں آتا. نمبر 3، بعضوں نے اس کا ترجمہ سواد لحیہ سے کیا، جیسے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سواد لحیہ قبل ان تسودوا، داڑھی نکلنے سے پہلے علم حاصل کرو، یعنی بچپن میں علم حاصل کرو. کیوں؟
اس لیے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بہت مشہور ہے۔ العلم فی الصغر، بچپن میں جو علم ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی ہے جیسے کالنقش فی الحجر، پتھر پر نقش کر دیا جاتا ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اور پتھر کا نقش مٹتا نہیں، اسی طرح بچپن کا علم بھی مٹتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں یہ دل جو ہے نا بالکل خالی سلیٹ ہے، جو چاہے لکھ دو اور وہ نقش ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل تو پیدا ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں لے کر چلتا ہے، اس لیے اب یہ مسئلہ نہیں رہا۔ اب تو بچپن ہی سے اس کا دل جو ہے مختلف برائیوں کا جم گتھا بن جاتا ہے، گیموں کا جم گتھا بن جاتا ہے۔ بچپن ہی سے وہ گیم کھیلتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا قلب جو ہے اب صاف ستھرا بچپن میں نہیں رہتا، ورنہ کسی زمانے میں یہ سب حالات نہیں تھے۔ تو اس صورت میں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر کا مسئلہ تھا۔ تو داڑھی نکلنے سے پہلے علم حاصل کرو، یعنی بچپن میں علم حاصل کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے بننے سے پہلے اور سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، تو اس کا مطلب سردار بننے کے بعد پھر علم حاصل نہیں کریں گے، داڑھی نکلنے کے بعد علم حاصل نہیں کریں گے؟ امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ سے مطلب امام بخاری، امام بخاری فرماتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، ارے بھائی بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا تو بڑے ہی تو تھے، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، حضرت کے پاس آ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ قبل ان تسودوا، لیکن بعد ان تسودوا، بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو، داڑھی نکلنے کے بعد بھی علم حاصل کرو، شادی کر لینے کے بعد بھی علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم جو ہے من المہد الی اللحد، ماں کے پیٹ سے گہوارے سے لے کر قبر تک ہر وقت علم حاصل کرو۔ جی وقد تعلم اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد كبر سنهم، دیکھو امام بخاری دلیل دیتے ہیں وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنهم، بڑی بڑی عمر صحابہ کی، اس کے باوجود علم حاصل کرتے تھے بڑی عمر کے اندر۔ جی وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، لا حسد الا فی اثنتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ تو اس کا مطلب کسی جگہ پر حسد نہیں کرنا چاہیے مگر ان دو جگہوں پر حسد کرنے کی اجازت۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف تمنائے زوال نعمت غیر، تمنائے زوال نعمت غیر، دوسروں کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، دوسروں کی نعمت زائل ہو جائے اس کی تمنا کرنا، آپ کا علم چلا جائے، آپ کی دولت چلی جائے، آپ کی عزت چلی جائے، آپ کا مقام چلا جائے، اس کی تمنا کرنا، چاہے مجھے نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے اس سے بحث نہیں، مجھے یہ ہے کہ تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ ایک ہوتا ہے غبطہ، غبطہ کا معنی ہوتا ہے رشک، رشک اور غبطہ کی تعریف یہ ہے بقائے نعمت غیر کے ساتھ تمنا کرنا، یعنی آپ کی نعمت آپ کے پاس باقی رہے، اللہ مجھ کو بھی دے، آپ کی دولت آپ کے پاس رہے، اللہ مجھے بھی دے، آپ کا علم آپ کے پاس رہے، اللہ مجھے بھی دے، آپ کی عزت آپ کے پاس رہے، اللہ مجھے بھی دے، یہ ہے غبطہ۔ اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کا لفظ استعمال فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، تو کیا واقعتاً یہاں حسد کا معنی ہے یا کوئی اور معنی؟ خرائطی علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ یہاں حسد ہی کا معنی ہے، کہ حسد ویسے شریعت میں جائز نہیں، لیکن ان دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے،
لیکن جمہور علماء کرام فرماتے ہیں حسد تو گناہ کبیرہ ہے، شریعت میں کہیں بھی حسد کرنے کی ہدایت نہیں ہو سکتی، اس لیے جمہور اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا اغتباط، غیبتہ اور رشک کرنا جائز نہیں، مگر ان دو چیزوں میں غیبتہ اور رشک کر سکتے ہیں۔ جی، رجل آتاه الله مالا فصدقه عن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مالدار ہے اور وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے حق کے اندر، دیکھو حق کی قید اس لیے لگائی، اسراف اور فضول خرچی میں خرچ کرتا ہے وہ مراد نہیں، تو ایسا انسان جو حق میں غریبوں پر، یتامہ پر، مساکین پر، بیواؤں پر، معذورین پر، مریضوں پر، طلباء پر، علماء پر خرچ کرتا ہے، ایسا انسان قابل رشک ہے۔ آپ بھی رشک کریں، اللہ مجھے دیں میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا جیسے یہ کر رہا ہے۔ جی، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، دیکھو یا حکمت بمعنی علم یا سنت یا قرآن یا فہم، اللہ تعالیٰ نے جس کو علم عطا کیا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، وہ انسان قابل رشک ہے۔ عالم پر رشک کریں کہ اس کی زندگی عمل پر بھی جا رہی ہے اور دوسروں کو سکھانے پر بھی جا رہی ہے، اللہ مجھے بھی علم دیں، میں بھی عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا بھی، میں بھی محدث بنوں گا، میں بھی عمل کروں گا، دوسروں کو سکھاؤں گا۔ یہ غیبتہ کرنا اور رشک کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اتنی زبردست چیز ہے کہ جس میں شریعت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبتہ کی اجازت دی۔ جی، باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الى الخضر وقوله، باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا تذکرہ سمندر میں حضرت خضر کے پاس، وقول اللہ تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ آپ مجھے سکھائیں وہ باتیں جو آپ کے پاس ہیں، الی آخر الآیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بعض اکابر کی رائے یہ ہے، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ابو داؤد شریف میں روایت ہے لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز فی سبیل اللہ فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر، سمندر کا سفر نہ کرے مگر حاجی، معتمر اور غازی فی سبیل اللہ، بس یہ تین سمندر کا سفر کریں۔ اس روایت کا مطلب یہ نکلا جو ابو داؤد شریف کی ہے، اور اسی کے ہم معنی روایت مسند احمد میں بھی ہے کہ حاجی، معتمر اور غازی تو سمندر کا سفر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، طالب علم اور متعلم حصول علم کے لیے سفر کر سکتا ہے، تو گویا اس روایت کو بخاری ضعیف قرار دے رہے ہیں، سمجھ میں بھی آئے، اور واقعتاً وہ روایت ضعیف ہے، کلام ہے اس پر، اور امام نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ متعلم بھی حصول علم کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو حصول علم میں مشقت برداشت کرنا چاہیے۔ بھائی بغیر مشقت کے علم نہیں ملتا، اچھا اچھا کھاتے رہو، پیتے رہو، پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر سوتے رہو، دو دو پنکھے اپنے پلنگ کے اوپر لگے ہوئے ہو اور شاندار گدا بچھا ہوا ہو اور بہترین قسم کے کھانے ہو، اس سے علم نہیں ملتا۔ موتا جوتا کھا کر، پتلی چٹائی پر سو کر، پنکھا ہو نہ ہو، جو انسان جو طالب علم محنت کرتا ہے اس کو علم ملتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر کے پاس جا رہے ہیں تو کتنی تکلیف اٹھائی، چلے ہیں، تھک گئے، خود
اپنے خادم یوشع سے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، لاؤ توشہ لاؤ، کھانا لاؤ، تو اتنی مشقت اور تکلیف اٹھا کر کے حصول علم کے لیے گئے ہیں، کچھ سمجھ میں بھی آیا۔ نمبر 3، ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر ایک بات یہ بیان فرمائی تھی اگلے باب میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، اور بخاری نے کہا تھا وبعد ان تسودوا، بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ اس کی مثال پیش کی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اولو العزم پیغمبر ہوتے ہوئے حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے گئے۔ وبعد ان تسودوا، بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے بن گئے اس لیے اب علم حاصل نہیں کریں گے، اس لیے کہ بھئی علم تو من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک برابر ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ان تمام تقریروں میں بھئی راجح تقریر تو یہی ہے جو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشقت کو اٹھاؤ۔ اب یہاں باب پر ایک اشکال ہے، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر۔ تو حضرت خضر کے پاس جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سمندر میں کہاں گئے تھے؟ آپ تو خشکی کے راستے سے گئے تھے، تو فی البحر کیسے صحیح ہوا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایلا مع کے معنی میں ہے۔ اب ترجمہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا ذکر سمندر میں الی الخضر ای مع الخضر، اور خضر علیہ السلام کے ساتھ تو آپ کا سفر ہوا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں واو محذوف ہے، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر و الی الخضر و الی الخضر، اور خضر علیہ السلام جھیل میں تھے، جھیل میں وہاں گئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب سے یہ بتایا کہ حصول علم کے لیے سمندر کا سفر بھی کر سکتے ہیں، اور آگے ایک باب آ رہا ہے باب الخروج فی طلب العلم، نیچے ہی آ رہا ہے، اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خشکی کا سفر بھی کر سکتے ہیں، خشکی میں بھی سفر کرو، سمندر میں بھی سفر کرو، سفر کر کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن غريب بن الزهري وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن سهل يعني ابن قيسان عن ابن شهاب حدثه عن عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس خضر علیہ السلام نبی تھے ایک قول، ولی تھے دوسرا قول، فرشتے تھے تیسرا قول، راجح قول یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، خضر نبی ہیں۔ جی عن ابن عباس انہو تمارا تجادل، بحث ہو گئی ابن عباس اور حور ابن قیس ابن حصن فزاری کے درمیان، دونوں صحابی ہیں۔ کس میں بحث ہو گئی؟ بحث اس میں ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس گئے تھے وہ کون تھے، وہ خضر تھے یا کوئی اور تھے؟ اس میں بحث ہو گئی۔ ایک بحث اور آئے گی آگے جو سعید ابن جبیر اور نوفع بکالی کے درمیان ہوئی تھی، یہ دونوں تابعی ہیں، سعید ابن جبیر اور نوفع بکالی۔ ان میں بحث یہ ہوئی تھی کہ حضرت خضر کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ کون سے موسیٰ؟ ایک تو موسیٰ بن عمران جو مشہور اولو العزم پیغمبر صاحب التورات، اور ایک اور نبی گزرے ہیں موسیٰ ابن میشا، یہ رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ تو نوفع بکالی کا کہنا تھا کہ صاحب التورات موسیٰ نہیں گئے تھے، یعنی موسیٰ بن عمران نہیں بلکہ موسیٰ ابن میشا گئے تھے۔ اصل میں نوفع بکالی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن عمران تو صاحب التورات رسول ہیں بہت بڑے، وہ خضر کے پاس کیسے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا ان کو؟ یہ ان کی دلیل تھی۔ اس پر ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی، اور پھر یہ عبداللہ ابن عباس کے پاس بحث پہنچی تو عبداللہ ابن عباس نے نوفع بکالی کی تردید کی اور یہ کہا کہ کوئی اور موسیٰ نہیں، یہی موسیٰ ہے صاحب التورات، اور نوفع بکالی کو بہت سخت جملہ کہا تھا
عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے تو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ابن عباس صحابی ہے، نوف بکالی تابعی ہے، وہ شاگرد ہے، تو بڑا اپنے چھوٹے کو اس طرح ڈانٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جو حور ابن قیس کے ساتھ ابن عباس کی جو بحث ہے وہ خضیر کے باب میں، اور نوف بکالی اور سعید ابن زبیر کی جو بحث ہے وہ موسیٰ کے باب میں، دونوں الگ الگ بحث ہے جی۔ تو یہ بحث چل رہی تھی، اب یہ بحث چل رہی تھی اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حور ابن قیس جو ہیں ابی ابن کعب سے سوال کیا جی۔ فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، یعنی ابی سے پوچھا کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ سنا ہے؟ فرمایا جی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل، بنی اسرائیل کے ایک جماعت کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، ادعا رجل، چلیے، فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، هل تعلم احدا اعلم منک، جو آپ سے زیادہ جانتا اس کو آپ جانتے ہیں؟ قال موسیٰ لا، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ موسیٰ کا جواب صحیح تھا، لیکن اللہ کو اس لیے پسند نہیں آیا کہ یوں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے جی۔ فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فأوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف، بلا عبدنا خضر، جی ہمارا ایک بندہ خضر ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تم سے، تم کہہ رہے ہو لا نہیں، وہ زیادہ جانتا ہے۔ اب یہاں گہری نظر سے دیکھو تو ایک اشکال ہوگا، موسیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ نہیں جانتا کوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا، ہاں میرا ایک بندہ خضر ہے وہ جانتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ موسیٰ تم جھوٹ بولے کہ کوئی نہیں جانتا، تو تکذیب کی نسبت موسیٰ کی طرف، جبکہ نبی جو ہیں وہ کبائر تو درکنار صغائر سے بھی پاک ہوتا ہے، جھوٹ بولنا تو کبیرہ گناہ ہے، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ نے موسیٰ کی تکذیب نہیں کی، تنبیہ کی، تکذیب اور چیز ہے، تنبیہ اور چیز ہے۔ حضرت موسیٰ کا کہنا اپنی جگہ صحیح تھا، اس لیے کہ آپ کو خضر کا علم نہیں تھا، تو آپ نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ جی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو آپ کو علم نہیں تھا، اب آپ کو متنبہ کرنا، یہ تنبیہ ہوا، تکذیب نہیں ہوا، وہ سمجھ میں بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، بلا عبدنا خضر جی۔ فسأل موسى السبيل إليه فجعل، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ معلوم کیا کہ اچھا وہ راستہ کہاں ہے جی، فجعل الله له الحوت آية، نشانی بنا دی مچھلی کو نشانی بنا دی کہ مچھلی کو فرائی کر کے تل کر کے لے جاؤ، جہاں وہ زندہ ہو کر چلی جائیں وہاں تمہیں خضر ملیں گے جی۔ وقيل إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال پھر باہری ایک جگہ جہاں آرام فرمایا تھا، یہ مچھلی زندہ ہو گئی، اصل میں پانی کے کچھ چھینٹے اڑے اور وہ چھینٹ مچھلی پر گرے اور وہ پانی آب حیات تھا، تو مچھلی زندہ ہو گئی، یہ ایک علامت تھی، اور پھر وہاں زندہ ہو کر چلی گئی جی۔ وجعل موسى فتاه ورأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وأنسانيه الشيطان، حضرت یوسف علیہ السلام جو خادم تھے فتح ہو، وہ کہنا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر آگے چلتے رہے، اب اللہ کو واپس لانا تھا کہ جگہ تو چلی گئی، تو حضرت موسیٰ کو تھکاوٹ ہوئی، فرمایا بھائی ہمیں تھکاوٹ ہوئی ہے، لائیے کھانا کو، کہا وہ تو وہاں چلی گئی مچھلی، اور انسانی اور شیطان نے مجھ کو بلا دیا، فرمایا وہی تو جگہ تھی ہماری، چلو واپس۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں حصول علم کے لیے، معلوم ہوتا ہے بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں حصول علم کے لیے تکلیف برداشت کرو۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں تعلیم و تعلم کے لیے سمندری سفر کر سکتے ہیں۔ شاہ قلین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر پھر بھی حصول علم کے لیے جا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا چاہیے جی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خيرا فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في كتابه، پھر ان کا وہ پورا واقعہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، آگے امام بخاری وہ پورا واقعہ اگلے صفحے پر
اور مسائل کے استنباط کے لیے لا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، ایک ہے علم تشریع، ایک ہے علم تقوین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریع بھی تھا، علم تقوین بھی تھا، لیکن علم تشریع اصل تھا، علم تقوین بقدر ضرورت تھا۔ اور خضر علیہ السلام کے پاس علم تقوین اصل تھا اور علم تشریع بقدر ضرورت تھا، اس لیے کہ خضر بھی تو نبی تھے، نماز پڑھتے تھے، تو شریعت کے علم کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو تشریع اور تقوین دونوں کے پاس ہے، تشریع میں موسیٰ کو غلبہ اور تقوین میں حضرت خضر کو غلبہ۔ اب یہاں روایت کے الفاظ دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی موسیٰ تم سے زیادہ علم خضر کے پاس ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقوینی اعتبار سے کہا جا رہا ہے، تشریعی اعتبار سے نہیں، تشریعی اعتبار سے موسیٰ کا غلبہ ہے، ہاں تقوینی اعتبار سے خضر کے پاس علم زیادہ ہے، اے موسیٰ تمہارے مقابلے میں۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ جی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کریم کا علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما۔ علمہ الکتاب، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ استاذ کو چاہیے کہ طالب علم کو دعا دے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ فرمائی یہ دعا مخصوص بے عبداللہ ابن عباس نہیں، ہر استاذ اپنے شاگرد کو دعا دے سکتا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں دو باتیں پیش آئی تھی جس کی بنیاد پر عبداللہ ابن عباس کو دعا دی۔ ایک بات تو یہ پیش آئی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے تو ابن عباس نے رات میں اٹھ کر پانی رکھ دیا اور ایسے رکھا کہ حضرت کو تلاش نہ کرنا پڑے، فقاہت کا کام کیا، تو دعا دی اللہم فقہہ فی الدین۔ اور دوسری بات یہ پیش آئی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے بائیں طرف، تو آپ کا کان پکڑ کے دائیں طرف کر دیا اور اپنے برابر کھڑا کیا، لیکن ابن عباس تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، ہم نے تم کو ماشاء حذا، ہم نے تم کو اپنے برابر کھڑا کیا، فتخنس، تخنس کا معنی پیچھے ہٹ جانا، ہم نے تم کو اپنے برابر کھڑا کیا، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لا ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت نبی اللہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا رہ کر نماز پڑھے جبکہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جواب حضرت کو اتنا اچھا لگا، علمہ الکتاب کی دعا دی، اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرمائے۔ بچہ ہے اور کیا جواب دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابن عباس کوئی بہت بڑے نہیں تھے، پیچھے ہٹ گئے اور حضرت کے پوچھنے پر فرمایا کہ لا ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت نبی اللہ۔ یہ ادب ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے جو میں نے دوسری پیش کی، اور وہ جو پانی رکھ دیا تھا وضو کا وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ دو عمل کیے تھے عبداللہ ابن عباس نے جس سے نبی کا جی خوش ہو گیا اور نبی نے دعا دی۔ فرمایا حضرت شیخ نے، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاذ کے ساتھ وہ معاملہ کرے، وہ عمل کرے، وہ خدمت کرے جس کی بنیاد پر استاذ کا دل خود دعا دے دے۔ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طالب علم وہ خدمت کرے اپنے استاذ کی، وہ عمل کرے، وہ فقاہت اور سمجھداری والا کام کرے جس کی بنیاد پر استاذ کا جی خوش ہو جائے اور اس کو دعا دے دے۔ بہت بڑی بات فرمائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔
میرا اپنا واقعہ سناؤ. میں نے ویل چیئر خریدی تھی صرف حضرت کے لیے، تو ساتھ میں رہتی تھی جب حضرت چلتے تھے. ہاسوت جب ہم پہنچے اور وہاں کا جلسہ ختم ہو گیا، درس ختم ہو گیا، اب میں حضرت کو لے کر جانے لگا ایئرپورٹ، تو اب ویل چیئر کی ضرورت نہیں تھی. تو میں نے ہاسوت والوں کو کہا کہ بھئی یہ ویل چیئر کھرور پہنچا دینا، چونکہ میری نئی ویل چیئر تھی اور میں نے حضرت کے لیے بہت مہنگی خریدی تھی، 8,000 روپے کی. میں نے کہا بھئی پہنچا دینا اس کو. حضرت نے سن لیا. گاڑی میں بیٹھے تھے اور میں گاڑی کے قریب کھڑا رہ کر کہہ رہا تھا. حضرت نے سن لیا. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد فرمایا حنین یہ ویل چیئر تو کیوں رکھتا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ کے لیے. اتنا جی خوش ہوا، مسرور ہوئے. فرمایا اللہ تجھے بہت علم دے. اور پھر نہ معلوم چپ کے کیا دعا دی. واللہ عالم. عمل ایسا کرے، خدمت ایسی کرے. ایسے تو بہت واقعات ہیں. شیخ کے ساتھ، شیخ کیا میرے دوسرے اساتذہ پر، میں راندیر میں پڑھتا تھا، اتنے پانی میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب اندوری دامت برکاتہم گواہ ہیں، وہ میرے استاذ و مخدوم بھی ہیں. پانی چلتا تھا، اتنے پانی میں میں گیہوں پسانے جاتا تھا، جبکہ پانی اتنا چل رہا ہے، اس میں گیہوں پسانے جا رہا ہوں. تیز رفتار پانی کی وجہ سے میرا چپل نکل گیا، میں بلا چپل کے اندر چلا تو کانچ پاؤں میں لگ گیا، سارا پھٹ گیا، خون نکلا. میں جب حضرت کے گھر پہنچا تو وہ خون گھر میں لگ گیا. تو حضرت نے فرمایا مجھے ماں ابراہیم صاحب یہ پاؤں سے تیرے خون نکل رہا ہے. میں نے کہا جی حضرت شاید کچھ لگ گیا مجھے. اتنی دعائیں دی. حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا رحمۃ اللہ علیہ کی بے انتہا میں نے خدمت دل و جان سے. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مظاہر کے 2 ٹکڑے ہوئے اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالی بحران پیش آ گیا، کوئی حضرت کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ، میں حضرت کو یہاں لایا اور جگہ جگہ بیانات کروائے. وہ چھپے ہوئے ہیں خطبات گجرات کے نام سے، جو یہیں سے چھپے تھے. اور میں نے حضرت کا تعارف کروایا اور ایک معتد بھی رقم 2-4 احباب سے لے کر کے حضرت کو دی. حضرت کا جی بہت خوش ہوا، دعائیں دی. تو بھائی استاذ کی خدمت وہ کرے کہ جس سے خود بخود دل سے دعا. ایک ہے دعا کرانا، دعا کرو ہمارے لیے، دعا کرو، ٹھیک ہے. اور ایک ہے عمل وہ کرو، خدمت وہ کرو کہ خود بخود دل سے دعا نکل آئے. یہ بہت بڑی چیز ہے، کچھ سمجھ میں بھی آئے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ابن عباس کو جو دعائیں دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کی بنیاد آپ کے وہ اقوال اور عمل تھا جس سے حضرت خوش ہو گئے. نمبر 3، بعض اکابر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہو لیکن اپنے بڑوں سے دعا کراؤ. سمجھ میں بھی آیا جی. وبه قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب. اللہ سبحانہ وتعالی علم وعلم. یہ روایت چلیے پھر بعد میں.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ یہ روایت عبداللہ ابن عباس نے براہ راست سنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس نے کتنی روایتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، چونکہ یہ تو صغیر السن ہے نا، اور ان کی آمد فتح مکہ کے موقع پر ہوئی ہے، حضرت کی وفات کے موقع پر ان کی عمر 13 سال کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف 4 روایتیں سنی، لیکن یہ قول غلط ہے۔ یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ 9 روایتیں سنی، بعض کہتے ہیں کہ 10 روایتیں سنی، بعض کہتے ہیں 17 روایتیں سنی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سے کم روایتیں جو براہ راست سنی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو روایتوں کو تلاش کیا، سمیتو، حفظتو وغیرہ الفاظ سے، بتو